اگر ہم اعلیٰ تخلیقات کے بارے میں بات کریں تو اگلا سوال پہلے ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تخلیقات جنتوں کے عمودی سنہری جہان پر مشتمل ہیں جو خدا کے مادرانہ پہلو کی نمائندگی کرتی ہیں، اور جنتوں کے عمودی نیلی جہان خدا کے باپ کی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنتوں کی تخلیق زمان و مکان سے بالاتر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر مذاہب میں کنفیکشن کا راج ہے، جو ایک بنیادی غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ اب میں آخرکار اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا۔ فردوس کا جنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ بہت سے عقائد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا ایک یا اس سے ملتا جلتا مطلب ہے۔ اس طرح کے اور دیگر غلط بیانات سے مذہب نے اپنے ماننے والوں کو ان کے عقیدے کی رکاوٹوں سے باہر روحانی ترقی سے روکا ہے، اور اس کے بجائے انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ ایک معمول کی مذہبی زندگی مطلوب اور کافی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مختلف عقائد میں خدا اور اسلام ہے، عیسائیت ہو یا یہودیت، فردوس اور جنتیں ایک ہی ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بے شک فردوس کے لاتعداد دائرے اپنی ترقی کے 3 مراحل، تشکیل، نشوونما اور تکمیل کے مراحل کے ساتھ روحانی زندگی میں ایک شاندار دنیا تشکیل دیتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں فردوس کا تعلق جنتوں سے نہیں ہے۔ اونچے عمودی سنہرے اور نیلی جنتوں میں، جیسا کہ فردوس اور دیگر نچلی مخلوقات میں، بہت سے جہان ہیں۔ نچلی تخلیق میں آپ سچائی میں بڑھتے ہیں، اور سنہری اور نیلے جنتوں میں آپ خدا کو جاننے کے لیے بہت سے تجربات کے ذریعے روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں۔ آپ خدا کے بارے میں تجربات کر سکتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ تجربات بالا جنتوں میں آپ کی روحانی نشوونما کو تیز ایکسلریٹ کرتے ہیں، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ لفظ تیز ہونا، ایکسلریٹ، پہلے سے ہی وقت کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے۔ تاہم وقت اس عمل میں شامل نہیں ہے۔ آپ اپنی محبت کی نشوونما کے مطابق وہاں کے تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب مان لیتے ہیں کہ انسان کو اپنی محبت کے مطابق اعلیٰ مخلوقات میں روشنی ملتی ہے، بشرطے کسی کی محبت ان بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کافی ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں 3 یا 4 لوگوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ اور اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرق کیسے بتا سکتے ہیں؟ محبت کی مقداری اور معیاری شکل کیا ہے؟ فرق خدا کی موجودگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کی محبت کے اظہار کے مطابق آپ کو کم و بیش عمودی روشنی ملتی ہے۔ یہ روشنی جو آپ کو آپ کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے، آپ کی بنیاد ہے۔ آئیے اس میں فرق کریں۔ حتیٰ کہ عشق کا کمال بھی بالائی مخلوقات میں متعلقہ ہے، نسبتی ہے، لیکن کم از کم خدا نے ایسا کرنے کے امکانات دیے ہیں، چاہے وہ مشروط ہوں۔ یہ مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھنا آسان ہے۔ اس نے سردار فرشتے جبرائیل کو نیلی روشنی کی ڈگری کے ساتھ تحفہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مستقل رہائش نچلی مخلوقات میں، فرشتہ دنیا میں ہے۔ محمد اور عیسیٰ کے ساتھ میں نے ان کی ارواح میں عمودی روشنی کی لکیریں دیکھی ہیں جو انہیں اعلیٰ تخلیقات کے لیے ان منفرد دوروں کی اجازت دیتی ہیں، لیکن جب انہوں نے میری مدد کرنے کی قسم کھانے کے باوجود میرے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا تو ان سے روحانی طور پر قیمتی مواقع چھین لیے گئے۔ جو کچھ ان کے ساتھ رہا وہ مختصر وقت کے لیے ان بالا مقامات کی سیر کرنے کی یادیں تھیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر پاکستانیوں یا افریقیوں کو یورپ کا 4 یا 6 ہفتوں کا سفری ویزا کیسے ملتا ہے؟ تاہم یہ ویزا مستقل رہائش کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ویزے کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو انہیں تازہ ترین ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ نچلی تخلیقات کے لوگوں کو یہ مواقع ملتے ہیں کہ وہ اسی ترقی کے ساتھ اعلیٰ تخلیقات کو دیکھیں۔
اور جس طرح ایک موقع ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اعلیٰ تخلیقات میں تجربہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگوں کے لیے یہ دراصل ایک فائدہ تھا؟ ان میں سے بہت سے الجھ گئے کیونکہ وہاں سچائی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہاں سچائی کا مرحلہ پہلے ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ اعلیٰ مخلوقات میں جو کچھ تجربہ ہوتا ہے وہ خدا کی محبت میں حیرت انگیز تجربات ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بالا تخلیق میں میری ایک سنہری خاتون ہستی سے ملاقات ہوئی، بہت پہلے ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم خدا کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہو؟ اس نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا مثال کے طور پر تمہارا خدا پر ایمان کتنا مضبوط ہے؟ حیرت زدہ ہو کر اس نے جواب دیا یہاں نہ کوئی ایمان ہے اور نہ کوئی عمل۔ یہ جواب میرے لیے عجیب تھا۔ اس نے مزید کہا میں خدا کو جانتی ہوں اور میں خود کو بھی جانتی ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے پریشان کیا، یہاں تک کہ مجھے بے چین کر دیا، کیونکہ میں بھی بہت طویل عرصے سے دراصل میری پوری زندگی سے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے جواب نے پریشان کیوں کیا؟ میرے لیے اس نے اپنے آپ کو مرکز میں رکھا۔ اس طرح کے بیانات نچلی مخلوقات کے درمیان غلط فہمیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے یہ جملہ بالا جنتوں میں کیوں بولا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی موجودگی والی دنیا میں رہ رہی تھی۔ میں اسے ایک اور مثال سے مزید واضح کر سکتا ہوں۔ بائبل کا ایک باب نمبر 11 آیت 27 میتھیو، کوئی بھی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے۔ جس طرح سے عیسیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ چند بار وہ واقعی اعلیٰ تخلیقات میں تھا۔ جہاں ایک شخص خدا سے محبت کرتا ہے، اعلیٰ مخلوقات کو خدا کے ساتھ بار بار دیکھنا آپ کو کامل نہیں بناتا۔ یہاں ہم اسے خدا کی محبت میں کامل ہستی کہیں گے۔ بہت پہلے خدا نے ابلیس سے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری اعلیٰ تخلیقات میں داخل ہو۔ خدا نے یہ الفاظ اپنے سابقہ مارننگ سٹار سے کہے، حالانکہ اس نے پہلے ہی انسانوں اور دوسری مخلوقات جیسے جنات وغیرہ کو ایک نہ ختم ہونے والی خدمت کی تھی۔ اگر آپ اس خواہش پر اصرار کرتے ہیں تو اتنے طویل عرصے کی خدمت کے بعد آپ کو یہ موقع ملتا ہے، لیکن کیا یہ موقع آپ کو بالا مخلوقات میں سے ایک بناتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ زبردست بیک فائر بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں موجود اعلیٰ مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ میں بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اسے اس طرح بیان کرنا چاہوں گا، جب ابلیس کو اعلیٰ مخلوقات کو دیکھنے کا موقع ملا تو وہ اپنی بہت سی بری عادتیں بھی اپنے ساتھ لے گیا، جن سے وہ ابھی تک اپنے نشما کے عمل میں حصہ نہیں لے سکا تھا۔ در حقیقت ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا تھا۔ ان میں سے ایک اس کی جاسوسی فطرت تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ہر چیز کا کھوج لگانا۔ یہاں زمین پر اسے جاسوس کہا جائے گا۔ جب آپ نے اعلیٰ مخلوق کا دورہ کیا تو اس نے اسے جاسوس جیسی فطرت سے دیکھا، اور اس اندازے نے اسے بظاہر الجھن میں ڈال دیا۔ اعلیٰ تخلیقات میں یہ احساس کہ وہ ابھی ترقی میں اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا، حالانکہ وہ یہ بات ادنیٰ تخلیقات میں پہلے سے ہی سمجھ چکے تھے۔ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی۔ یہ عیسیٰ کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ اسے بھی اعلیٰ تخلیقات سے ملنے کا موقع ملا۔ سفر میں اپنی انسانی کمزوریوں اور بری عادتوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی اس کے اور خدا کے درمیان آئے، اس لیے اس نے کسی دوسرے کی طرح اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی اس کے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ زوال فطرت تھی جس کی وجہ سے اس نے خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ مخلوقات کے بارے میں تفصیل سے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اس نے ایک لفظ بھی اس بنیاد کے بارے میں نہیں کہا جس پر اعلیٰ تخلیق موجود ہے۔
عیسیٰ ایک مہلک غلطی کا شکار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تمام تمثیلوں کی وضاحت اور اعلیٰ اور الہی سچائی کا مکمل انکشاف لوگوں میں اس کے وقار کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ اسے اپنی قدر کھونے کا ڈر تھا۔ اس نے فرض کیا کہ اگر ایک دن لوگوں کا خدا کے ساتھ اپنا زندہ رشتہ ہو جائے گا تو کوئی اسے یاد نہیں کرے گا، وہ باقی سب سے آخری ہوگا۔ اس نے خود اس کے بارے میں بات کی ہے جب اس نے اعلان کیا، پہلا آخری ہوگا اور آخری پہلا ہوگا۔ اور یہ خاص طور پر اس نقطۂ نظر سے تھا کہ وہ خدا کے بعد آسمانی باپ کو راستے میں واحد چینل کے طور پہ یاد رکھنا چاہتا تھا جہاں انسانیت خدا سے مل سکتی تھی۔ یہ اس کا سب سے مہلک مفروضہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں پر مزید اعلیٰ الہی سچائی اور ابھی تک پوشیدہ اسرار کو ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف ابتدائی عیسائیت کو چھوڑ دیا بلکہ خدا کی بادشاہت سے بھی منہ موڑ لیا۔ یہ صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا تھا جب یسوع نے ہر وہ چیز ظاہر کر دی تھی جس کا اعلان انسانیت کے فائدے کے لیے کیا گیا تھا۔ صرف اسی طرح مستقبل کی انسانیت خدا کے منصوبے کو جان سکتی تھی اور خدا کی بادشاہت کس طرح قائم ہوگی۔ تبھی انسان خدا کی فطرت کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ عیسیٰ کی مثال سے کوئی بھی واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بہت سی بری عادتیں یا ہم انہیں اس کی زوال پذیر فطرت کہیں گے۔ اس کی وجہ سے وہ سچائی کے بڑے حصے کو ظاہر نہیں کرتا تھا جو اسے ملا تھا۔ اس طرح اس نے انسانیت کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ نتیجہ آج ہم اپنے سامنے سیاہ اور سفید میں دیکھتے ہیں۔ اپنی وزارت کے آغاز میں عیسیٰ نے اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہت پہلے سے ہی دسترس میں ہے۔ اس نے پہلے ہی اس کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس کی تعمیر کے لیے الہی سچائی اس کے پاس بھیجی گئی تھی۔ یہ کہ خدا کی بادشاہت 2000 سال پہلے قائم نہیں ہوئی تھی، بڑی حد تک عیسیٰ کی غلطی ہے۔ تاہم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں بہت سے دوسرے اہم انبیاء کا بھی وہی حشر ہوا جیسا کہ عیسیٰ کا۔ انہیں بھی اعلیٰ تخلیقات سے ملنے کا موقع ملا۔ ان میں سے ایک محمد تھا جو ان تجربات سے پریشان تھا جتنا کہ کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی دوسری کتابوں میں اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ آئیے اعلیٰ تخلیقات میں حال کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ بھی وہاں خدا کے ساتھ تھا، لیکن اعلیٰ مخلوقات میں بہت سی نیلی اور سنہری جنتیں بھی ہیں۔ خدا نے مجھے وہاں سے گزرنے دیا۔ یاد رکھیں، میں نے ذکر کیا ہے کہ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وہی تجربہ خدا مجھے بھی کرنے دیا۔ تو کہا جائے تو میں ان ابدی اسرار کو قریب سے دیکھنے کے قابل تھا، اور پھر بھی اس مقام پر ایک سوال کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس لیے کیا میں اعلیٰ مخلوقات میں موجودگی کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ جانتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ میرے مشاہدات کا تجربات صرف متعلقہ ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور پھر بھی اس سب کے بعد مجھے بار بار اس بات پر زور دینا پڑتا ہے، اگر ہم خدا کو جاننے کے لیے اس ظاہری زندگی میں ایک بنیاد ڈالنے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ ہمیں عالمگیر آزادی کا تجربہ کرنے کا امکان فراہم کرے گا۔ ہماری روح کیونکہ خدا کی محبت میں روشنی پیدا کرے گی۔ اگر ہم اس طرح روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک ابدیت ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس روشنی کی بنیاد اگرچہ ہم اس وقت کم روحانی تخلیق میں ہیں، روشنی کی رفتار سے اس میں افقی سفر کرنا ممکن بناتا ہے۔ اگرچہ وقت اور خلا روحانی زندگی میں ان نچلے دائروں میں شامل ہیں، پھر بھی کوئی عالمگیر ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ادنا تخلیق ہمیں اتنی ہی لامتناہی معلوم ہوتی ہے۔ کسی وقت آپ خدا کی اعلیٰ تخلیق میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب
خدا اپنی سنہری اور نیلی عمودی روشنی آپ کے ساتھ بانٹتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہمارا روحانی سفر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہم جنتوں کی اس موجودگی میں اس کے تجربات سے بھرپور ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں مزید تجربات اور مشاہدات کا آغاز ہے۔ آخر میں ہم خدا کی طرح ہوں گے۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کبھی خدا نہیں بنیں گے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کی طرح ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی خدا ہیں، بلکہ آپ محبت میں خدا کے مطلق آبجیکٹ بن جاتے ہیں۔ آخری ایام، the last days۔ کئی بار نچلی تخلیق میں لوگوں نے فرشتوں کو رب یا آقا کہا ہے۔ یہ ہمیں پرانے عہد نامے کے ذریعے معلوم ہوا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ کو یہ لقب بھی انہی نے دیا تھا۔ یہ نچلی تخلیقات میں اظہار ہیں۔ خدا کے حضور کوئی بھی رب نہیں ہے۔ تجربات سے بھری اس موجودگی میں آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اپنے خالق کی محبت میں متحد ہو جاتے ہیں۔ اس موجود تخلیق میں خدا آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا سفر ہے، اور ابعاد سے بھری اس نئی تخلیق میں یہ سفر کس حد تک جائے گا کوئی نہیں جانتا، لیکن نچلی تخلیقات کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں خدا موجود اور ظاہر ہو جائے گا۔ اسے میں آخری ایام کہتا ہوں۔ بہت سے آخری دن ہیں، لیکن یہاں بھی میں ایک ممکنہ غلط فہمی کو فوراً روکنا چاہوں گا۔ ہم انسان مختلف حالات کو بیان کرنے کے لیے آخری ایام کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ جب لوگ مر جاتے ہیں تو ہم روحانی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ان کے آخری ایام کی بات کرتے ہیں۔ جب تخلیق کا وجود ختم ہو جائے گا تو ہم اسے آخری ایام کہتے ہیں، اور روحانی نچلی تخلیق کے لیے بھی آخری ایام طلوع ہوگا۔ اگر میں اعلیٰ مخلوقات میں آخری ایام کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا موجود ہوگا اور اس کی تمام مخلوقات اس کی عمودی روشنی حاصل کریں گی۔ اس وقت ظاہری تخلیق باقی نہیں رہے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں روحانی دنیا اب باقی نہیں رہے گی جیسا کہ آج موجود ہے، اپنی بہت سی ذیلی تقسیموں اور حدود کے ساتھ، در حقیقت اپنی بے شمار جہنم کے ساتھ۔ اس وقت سے صرف اعلیٰ مخلوقات ہی خدا کی بارگاہ میں موجود ہوں گی۔ یہ کب ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے خدا کے بارے میں بہت سے راز اس کے موجودہ تجربات سے سیکھے ہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا تم یہ تجربات کر سکتے ہو، اور میں نے کیے، لیکن خدا نے میرے لیے کچھ اور اعلان کیا۔ جب اس نے کہا انسانیت ابھی تک ان تجربات سے بہت دور ہے، جب وہ ان اعلیٰ مخلوقات میں میری موجودگی میں آئیں گے تو میں انہیں انسانوں کے ساتھ بانٹوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ تخلیقات نئے آغاز کے لیے کھڑی ہیں، ایک نئی موجودگی جس میں ہم خدا کی موجودگی، محبت اور اس کے تجربات میں بڑھتے ہیں۔ پھر خدا کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ زندگی کیسے جاری رہے گی اور وہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ خدا کی موجودگی، the presence of God۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو جب خدا کہتا ہے کہ وہ وقت اور خلا سے بالا تر ہے۔ جہاں وقت اپنی حدود کو پہنچتا ہے، جہاں خلا ختم ہوتا ہے، وہیں سے خدا کی موجودگی شروع ہوتی ہے۔ کوئی اس کا اظہار مختلف طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ خدا اعلیٰ مخلوقات کی جنتوں میں نور ہے۔ وہ زمین اور نچلی روحانی مخلوق کے لیے بھی نور ہے۔ اس کے باوجود صرف اعلیٰ مخلوقات ہی آخر میں خدا کے حضور میں رہیں گی۔ مادہ، توانائی، روشنی کی رفتار اور نچلی ظاہری اور نچلی روحانی تخلیقات کا
وقت اور خلا محدود ہے اور کسی وقت اپنے وجود میں اختتام کو پہنچ جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب ہوگا۔ خدا ہی اس بات کو جانتا ہے۔ وقت آنے پر تمام مخلوقات خدا کے ساتھ سیدھا سفر شروع کر دیں گی۔ اب تک تمام نچلی، ظاہری اور روحانی مخلوق خدا کے بالواسطہ تسلط میں رہی ہے۔ میں اپنے تجربات اور مشاہدات کو تصویری طور پر پیش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اگرچہ خدا نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے مزید تجربات اور مشاہدات کو شیئر کروں گا جو میں خدا کی محبت کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر سکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان سے انسانیت کو خدا کی فطرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے میں مدد ملے گی۔ ظاہری اور روحانی زندگی میں کوشش کرنے کا یہی واحد مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ زمینی موت سے بالا تر ہے، تو ہم روحانی دنیا میں تلخ انداز میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیارے کا یہ قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ ہمیں یہ وقت دوبارہ کبھی نہیں ملے گا جو ہمیں زمین پر دیا گیا تھا۔ اس کے بجائے روحانی دنیا میں ایک ناقابل بیان طویل وقت گزرے گا جس کے دوران ہمیں مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اس عذاب کا انجام کب تک آ رہا ہے، نہ میں اور نہ ہی کوئی اور مخلوق اس کا صحیح اندازہ لگا سکتی ہے۔ ایک خوشگوار وقت ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو پہلے ہی اپنی روح میں روشنی کے ساتھ اپنی موت کے بعد کی روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد خدا کے ساتھ رہنا پورا کر لیا ہے۔ انہوں نے فردوس کی دوسری کیفیت میں روحانی زندگی کا تجربہ کرنے اور مشاہدہ کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تجربات اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے شیئر کرتا ہوں۔ براہ کرم اس پر غور کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ خدا کو وہ دیں جس کا وہ حقدار ہے اور مادی دنیا کو وہ دیں جو اس کا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو صحیح طریقے سے تولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مادی دنیا صرف 5% مانگتی ہے، لیکن خدا کو جو اس کا حق ہے اسے دینا آپ کی زندگی کا 95% ہونا چاہیے۔ یہ اور اس سے کچھ بھی کم خدا کا نہیں ہے۔ ہم اس قیمتی وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ہماری روح میں دیکھا جاتا ہے جو اس طرح تشکیل پاتا ہے اور اپنی زندگی میں ہماری منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بنیاد رکھی ہے وہ ہمیں ابدی زندگی میں مسلسل مزید سفر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس عمل میں کتنا وقت لگے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ اگر الہام کی چنگاری آپ کے دل کو حرکت دے سکتی ہے تو یہ خدا کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا خالق کتنا عظیم ہے اور اس کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ روحانی زندگی بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب ہم اعلیٰ مخلوقات کی موجودگی میں پہنچیں گے تو ہم اپنی محبت اور اپنے تجربات کے ذریعے خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، شہنشاہ اور بیکاری، درد اور دکھ، امپیریئر اینڈ بیگر، پین اینڈ سوروز۔ آج روحانی دنیا میں میرے مشاہدات اور تجربات کا عنوان ہے شہنشاہ اور فقیر، درد اور غم۔ بچپن میں مجھے روحانی دنیا میں سفر کرنے، اس کے بعد ایک جہان کا دورہ کرنے، فردوس کے بے شمار دائروں کے ہر کونے کو تلاش کرنے کی ایک ناقابل تسخیر خواہش تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ فرشتوں سے ملنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ
جب چاہوں خدا کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس خوشی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا میرا بچپن سے سب سے بڑا خواب تھا۔ اگر میں اب اپنی زندگی کے آخری 40 یا 50 سالوں میں نظر دوڑاؤں تو یہ نظریہ بدل گیا ہے۔ ہر جگہ پرواز کرنے، دوسری مخلوقات کا مشاہدہ کرنے، فرشتوں اور خدا سے ملنے کی خوشی اور خوابوں، روحانی مشاہدات اور تجربات کی اس ناقابل یقین کثرت سے میں کبھی کبھی وقفے کی خواہش کرتا ہوں۔ میں ایک ایسی رات کی خواہش رکھتا ہوں جب میں کسی دوسرے انسان کی طرح سو سکوں۔ کاش میں روحانی دنیا سے، اس کی ادنا اور اعلیٰ تخلیقات کے ساتھ صرف ایک دن آرام کر سکوں، ہاں، اور خدا کی طرف سے آرام کا ایک دن بھی پا سکوں۔ میں یہاں کاغذ پر ایسے جملے کیوں لکھ رہا ہوں؟ یہ میری زندگی کی ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ کبھی کبھی روحانی دنیا میں میرے ساتھ شہنشاہ یا بادشاہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور کبھی میں اپنے سامنے تاریخ، خوفناک اور جہان دیکھتا ہوں۔ اگر ایک دن میں دل فریب جنتوں کا سفر کرتا ہوں جس کے متعلق ایک شخص کی بصارت میں صرف الفاظ کی بہت کمی ہوتی ہے، اور دوسری رات میرا راستہ مجھے گرے ہوئے روحانی جہانوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ جہان سے بھی جہاں ان کو بیان کرنے کی کوئی کوشش بھی تقریباً ناکام ہو جاتی ہے، تو میری امید چلی گئی کہ میں جب بھی خدا سے ملتا ہوں اس کے نئے دکھ، نئے درد اور نئے غم میرے منتظر ہوتے ہیں، اور میں یہ سب اس کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ ہمارے آسمانی باپ، نتیجے کے طور پر میرے بچپن کی گہری خواہش نے ایک کے بعد ایک رات کو بے خوابی کا باعث بنا، جو بہت سے دردناک سچائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں کس کو بتاؤں؟ کیا میں اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کسی حد تک شیئر کروں؟ کیا میں انہیں مزید نا امید ہونے دوں؟ لوگ پہلے ہی خدا کی طرف منہ موڑ چکے ہیں، انہیں اپنے خالق سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کم و بیش وہ اس کے وجود، اس کی ضرورت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خدا پر ایمان ماضی کا ایک نشان ہے۔ اس وقت سے جب لوگوں کے پاس خدا پر یقین کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنی نا امید اور دکھی زندگی میں چمٹے رہیں۔ یہ دردناک سچ ہر رات پھر مجھ پر آشکار ہوتا ہے۔ یہ زندگی جو زمین پر محدود مدت کے لیے دستیاب ہے، ایک دن ہم سے چھین لی جائے گی۔ یہ زمین جس میں ہم دنیاوی معاملات میں زندگی بھر کے مراتب مکمل کرتے ہیں، جس میں ہمیں انسان ہر اس چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، ایک دن ہم سے چھن جائے گی۔ ہماری موت کے دن روحانی حقیقت اچانک ہمارے ساتھ آ جاتی ہے۔ سخت موری اور بے رحمی سے یہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر 40، 50، 60، 70 یا 80 سال، چاہے ہم اس کرۂ ارض پر کتنے ہی عرصے تک رہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خواب ہی تھا۔ اب دردناک حقیقت، یہ اصل حقیقت روحانی دنیا میں شروع ہوتی ہے، لیکن میں اب بھی یہاں زمین پر اپنے ظاہری جسم کے ساتھ رہتا ہوں، اور موت کے بعد کی زندگی میں بنے ہوئے انسان کے لیے کیا انتظار کر رہا ہے، اس کے پیش نظر فرشتے اور اعلیٰ مخلوقات کے لوگ ہر رات میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، جاگو، تمہیں جاگنا ہوگا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہیں سب کچھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ تمہیں زمین پر موجود لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ صرف اسی طرح ایک نئے انسانی دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تمہارے ہم عصر تمہارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی تمہاری فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سب اپنے تعصبات کو اپنے ساتھ قبرستان لے جائیں گے، مستقبل انہیں نیچے دفن کر دے گا۔ میڈیا، ٹیلی ویژن یا اخبارات، خواہ کچھ بھی ہوں، دستاویزی فلموں میں تمہارے بارے میں رپورٹ کریں،
وہ تمہارے بارے میں جو بھی مضحکہ خیز اور حقیر باتیں لکھیں وہ آخرت میں انہیں سخت ناراض کر دیں گے۔ ان کی بات نہ سنو جب وہ تمہارے بارے میں ایک خود ساختہ نبی کے طور پر ایسے لہجے میں رپورٹ کریں گے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یا یہاں تک کہ کھلم کھلا یہ بھی لکھیں کہ تم ایک دیوانے کے سوا کچھ نہیں ہو، جسے ابلیس نے بھی قبضے میں لے رکھا ہے۔ وہ تلخ حقیقت کا تجربہ موت کے بعد اپنے جسم میں کریں گے۔ ان حالات سے قطع نظر تمہیں ہر چیز کو ظاہر کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے خدا کے ساتھ اس سفر کا انتخاب کیا ہے۔ تمہیں یہ بے پناہ فضل عطا کیا گیا ہے کیونکہ تم اس نئی دنیا کے بانی اور باپ ہو۔ تمہیں بغیر کسی استثناء کے سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے۔ تم زمین پر اپنے ہم عصروں سے نہیں بلکہ مستقبل کی انسانیت سے بات کر رہے ہو۔ اس پیغام کو مستقبل تک کون لے کر جائے گا؟ خدا تمہارا مستقبل ہے، وہ خدا جو تمہارا خالق ہے، اور اس کی وجہ سے بدقسمتی سے میری روح ہر رات بغیر غور کیے میرے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب بھی میں مرتا ہوں ہر صبح مجھے دوبارہ جینا ہے، اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر اور اپنی کتابوں میں وہ سب کچھ ظاہر کرنا ہے جو میں نے لکھا ہے۔ اس دن کی حقیقت غالب ہے، اس لیے تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم یہاں اکیلے کھڑے ہو، اور یہ کہ تلخ سچائی کے سوا کچھ بھی تمہارا انتظار نہیں کر رہا۔ بے رحمی سے یہ تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اور شاید تمہارے آگے صرف 10 یا 15 سال باقی ہیں۔ تم پیچھے اور آگے دیکھتے ہو، سوچتے ہو کہ تم نے اصل میں کیا حاصل کیا ہے۔ تم جہاں بھی دیکھو نظر میں تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف خدا کائنات اور تمام موجودات کا خالق مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خدا کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی اور اس بات کرتی رہتی ہے۔ تمہاری تعلیم لاتعداد کہکشاؤں میں پھیل جائے گی، ایسی مخلوقات تک پہنچ جائے گی اور جو ابھی تک نامعلوم ہے۔ میں اکیلا تمہارا مستقبل ہوں۔ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ 10 یا 15 سال، شاید تھوڑا زیادہ، شاید تھوڑا کم۔ ایک طرف خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ میرا مستقبل ہے، میرے ارد گرد کی حقیقت کچھ اور ہی کہتی نظر آتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کڑوا ہے۔ اصل میں نے زیادہ ترقی نہیں کی، لیکن خدا کی آواز کی عالمگیر آواز مجھے اندر مسلسل گونجتی ہے، میرے اندر مسلسل گونجتی ہے۔ مجھ سے خالق کہتا ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ کوئی بھی روشنی کی رفتار سے بھی اپنی تمام تخلیقات میں سے گزر نہیں سکتا۔ مجھ سے میرا آسمانی باپ کہتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ تمام تخلیقات ہمیشہ اپنے روحانی سفر میں رہیں گی۔ خدا کی بے ساخت اور انوکھی آواز مجھے بتاتی رہتی ہے، مجھے دوسروں کی رائے کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کہ وہ کیا جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو؟ تم مزید کیا جانتے ہو؟ تم میرے دل میں سب سے زیادہ خاموش اور محبت کے سب سے زیادہ قریبی لمحات میں رہتے ہو۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ تمہاری آواز اور اس کی آواز گہری محبت میں یکجا ہو جاتی ہے۔ محبت کی وجہ سے ہماری دونوں آوازیں ابدی زندگی میں کسی وقت ملیں گی، اور اس کے بعد سے محبت ابدیت کو مسخر کر دے گی۔ اس لیے میں تمہیں میرا دل کہتا ہوں، دوسروں کو تم پر اعتماد کے ساتھ ہنسنے دو۔ پریشان نہ ہو اگر دوسرے کہتے ہیں کہ تم روحانی زندگی کے ابدی مسیحا نہیں ہو،
تم جہاں کہیں بھی ہوگے میرے دل کی نمائندگی کرو گے، اور اس وجہ سے میں اپنے ہر روحانی مشاہدے اور تجربات کو کاغذ پر لکھتا ہوں، بالکل اسی طرح جس کی میں رپورٹ کرنے والا ہوں۔ اس رات روحانی مخلوقات ظاہر ہے کہ نیند کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ مجھ پر غالب آ جائے۔ وہ میرے سامنے اس وقت نمودار ہوئے جب میں اپنے پیارے خالق سے آنسوؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ انتظار کیے بغیر انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہے۔ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا، تم بعد میں ایسا کر سکتے ہو۔ میں عام طور پر پہلے وہ لکھتا ہوں جو میری دعا میں مجھ پر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے سختی سے محض دہرایا، تم یہ بعد میں کر سکتے ہو۔ میں نے پھر اعتراض کرنے کی کوشش کی، تم بعد میں ایسا کر لینا۔ ان کا تقریباً ناگواری کے ساتھ بار بار یہی جواب تھا۔ ہمیں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو بے شمار تخلیقات اور مخلوقات کا خالق ہے، جو ایک انسان تمہارے ساتھ چند لمحے گزارنا چاہتا تھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ خدا تمہیں بالکل یاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے معاملے میں یہاں تک کہ ہر لمحے یاد رکھتا ہے۔ تو اٹھنے کے بعد جلدی کرو، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہے۔ تمہارا خدا جو تمام ابدی زندگی کا خدا ہے، تمہیں اس کا مشاہدہ کرنے اور اس کے بارے میں مزید جاننے کا منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک بار پھر میں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی آخری روحانی تجربات کا کاغذ پر مکمل طور پر نہیں لکھ سکتا تھا، یا کم از کم ٹیپ پر بول نہیں سکتا تھا۔ بے خوف ہو کر انہوں نے مجھے روکتے ہوئے کہا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پھر تمہیں بعد میں بھی کرنا پڑے گا، لیکن اب تم ہمارے ساتھ چلو، اپنے بہانے بند کرو۔ اس مقام پر مندرجہ ذیل قابل ذکر ہے۔ یہاں زمین پر میرے پاس بہترین طور پر ایک قابل احترام مختصر مدت کی یادداشت ہے۔ وہ چیزیں جو ماضی میں طویل عرصے تک دماغ میں پڑی رہیں، وہ میرے دماغ سے پھسل جاتی ہیں۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو سنتا ہوں جو اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے کہ میں مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ الزائمر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ کم و بیش ہے کہ میں دن کے وقت کیسے محسوس کرتا ہوں۔ روحانی لحاظ سے میری یادداشت سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ یہاں مجھے کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ واقعات تھوڑی دیر پہلے کے ہیں یا پہلے سے زیادہ، یہاں تک کہ اگر میں ان گنت جنتوں میں ایک رات 10,000 یا اس سے بھی زیادہ تجربات کر لوں، میں ان میں سے ایک بھی نہیں بھولتا۔ یہ بھی نہیں اگر میں واپس آؤں اور بعد میں ان کو نہ لکھوں۔ میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، میں نے جن جہانوں کا دورہ کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بھولوں گا۔ پتہ نہیں کون سی طاقت میرے لیے یہ ممکن بناتی ہے، کون سی طاقت مجھے بھولنے نہیں دیتی۔ باقی سب کچھ میری یادداشت سے بے حد مٹ رہا ہے۔ میں نہیں بھول سکتا کہ مجھے روحانی دنیا میں کیا تجربہ کرنے دیا گیا۔ کوئی سفر چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کوئی مشاہدہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہر تفصیل جو میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس کی یاد کو دبانے سے قاصر ہوں۔ میں نے روحانی دنیا میں جو کچھ بھی تجربہ کیا، میں اسے بس نہیں بھول سکتا اور نہ بھولوں گا۔ خدا کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے پہلی ملاقات میرے بہت پہلے کے تجربات کے سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اس کے لیے یہ کتنا پیچھے ہے، لیکن جو چیز فراموش نہیں رہی وہ اس کی محبت کا ذائقہ ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک روحانی یادیں ختم ہوتی دکھائی نہیں دے سکتی۔ جلد کے قریب تقریباً گویا تازہ پینٹ کیا گیا ہو۔ وہ میرے سامنے ایک پینٹنگ کی طرح نمودار ہوتے ہیں جس میں آخری گیلے برش اسٹروک اب بھی سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں۔
خدا کے لیے یہ محبت کبھی نہیں سوکھے گی۔ اور اس طرح بدقسمتی سے مجھے دوبارہ اپنا جسم چھوڑنا پڑا۔ اگر روح جسم سے الگ ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے ہائی وولٹیج کے نیچے مضبوط کرنٹ جسم میں داخل ہو جائے اور روح باہر کی طرف لپک جائے۔ اسی طرح مخلوقات نے میری روح کو اس کے جسمانی ساتھی سے الگ کر دیا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہر انسان مرتے وقت گزرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ موت کے وقت ہر کوئی فوراً اپنے خالق پر غیر مشروط یقین کرنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی 180 ڈگری تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اب کوئی بھی منفی نہیں ہے، نہیں، ہر کوئی مثبت طور پر اس بات پر قائل ہے کہ کسی کو روحانی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ استثناء کے بغیر ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں پر بھی جنہوں نے کبھی دوسروں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ لوگ جنہیں سب سے ظالم سمجھا جاتا تھا، جہاں تک کہ وہ لوگ جو اقلیت کے طور پر اکثریت پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی دنیاوی خوشیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اس طرح اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کی روح ہر چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری روح میرے جسم سے الگ ہو کر گئی، نچلے تاریک جہانوں سے اپنا سفر شروع کر دیا، جس میں نہ صرف جہنم شامل ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جو زمین پر اقتدار پر قابض ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو دوسروں کی فلاح و بہبود سے بالا تر رکھتے ہیں اور معاشرے میں اپنے عہدے کا بے دردی سے غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ان سب کو، حکمرانوں، میڈیا کے مغلوں، ماضی کے تمام ریجرز کو دیکھا۔ ہر کوئی مدد کی بھیک مانگ رہا تھا، ان تاریک جہنموں سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے خدا سے منہ موڑ لیا تھا۔ جس چیز نے انہیں متحد کیا وہ ان کی نجات کی درخواست تھی۔ یہاں تک کہ اگر میں نے ان میں سے ہر ایک جہنم میں صرف 1 منٹ گزارا ہوتا تو بھی میری پوری ابدی زندگی ان میں سے ہر ایک کو دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ دردناک مدد کے لیے ان کی چیخیں مجھ تک پہنچ گئیں۔ ان کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ یہ گہرا اذیت ناک درد انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، نہ صرف ان انسانوں کے لیے بلکہ میرے لیے بھی۔ میں ان جہانوں میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کا جہنم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن درمیانی جہانوں میں سے ایک تھا۔ گویا کہ میں کوئی خدا تھا۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی دور سے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ہی ہوں جو انہیں چھڑواؤں گا اور ان کے جہانوں میں روشنی لاؤں گا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی لا علمی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں تک یہ احساس کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے، اور امید ظاہر کی کہ میں انہیں اپنی کمر پر لاد کر گھر لے جاؤں گا۔ ان نچلے جہانوں میں امن کی تلاش بیکار ہے۔ کانچ کے ٹکڑوں کی طرح اس کی یاد ان جہانوں کی تہہ میں ہزاروں حصوں میں پڑی ہوتی ہے۔ وہاں گھبراہٹ اور درد کا راج ہے۔ حالات جیل سے بھی بدتر ہیں، اور میں یورپ یا دیگر مغربی صنعتی ممالک کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میکسیکو، پاکستان یا ترکی جیسے ممالک میں کتنے لوگوں نے کبھی جیل کے اندر کا نظارہ کیا ہوگا اور خود تجربہ کیا ہوگا کہ بند اور سلاخوں کے پیچھے دوستوں اور کنبے والوں سے الگ ہو کر مہینے سال گزارنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ یہاں تک کہ پوری زندگی صرف چند مربع میٹر میں نیلی جنتوں کی طرف دیکھنے
کے قابل ہونے کے بغیر۔ اس کا تصور ہی ایک دکھی زندگی کا مظہر ہے۔ زمین پر زیادہ سے زیادہ حفاظتی جیلوں پر قید کے حالات ناقابل تصور حد تک سخت سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے گرے ہوئے جہانوں کے حالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان مخالف تاریک روحانی دائروں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ نجات تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی وہاں سے اڑ جائے اور ان جہانوں کو اپنے مسائل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب روح میں تاریکی کے سوا کچھ نہ ہو؟ اس طرح سے فرار ان پھنسے ہوئے روحانی مخلوقات میں سے کسی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ کبھی بھی اڑنے کے قابل ہونا پہلے ہی تصور سے باہر ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سالوں سے خدا ابدیت کی وسعتوں سے اپنی تمام مخلوقات کو پکار رہا ہے، اور اس تمام عرصے کے بعد بھی اسے انسانوں کے تعلق سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے میری قدر نہیں جانی۔ خدا نے انسان کو پیدا کرنے پر افسوس کیا، ایسی تخلیق جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ لیکن روحانی دنیا میں ہم دل شکستہ ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں بھول گیا ہے۔ میں اس درمیانی جہان میں اترا اور میں نے دیکھا کہ ان مخلوقات کے چہروں پر امید چمک رہی ہے کہ آخرکار اس نقب حسود سے بچ سکیں گے۔ یہ جہان جس میں حالات کبھی بھی زمینی جیل سے زیادہ گرگوں ہیں، ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں یا کیا کہنا چاہیے۔ وہ سب اپنی نظروں سے میرے ہونٹوں سے چمٹ گئے۔ ہر کوئی اس تاریک اور درمیانے جہان میں مکمل آزادی دینے والے الفاظ کہنے کی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ یہاں اس اداس جگہ میں میں تمام مصائب کے سامنے بے بس تھا۔ اسے ختم کرنے سے قاصر تھا۔ اسے ختم کرنے دو۔ اداسی نے میرا گلا تنگ کر دیا۔ میں نے اپنا منہ کھولا، لیکن الفاظ کی بجائے میرے اندر سے میرے دکھ کی لہریں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نا امیدی کے ساتھ میں ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا جن سے امید بھی بہت پہلے منہ موڑ چکی تھی۔ انہیں امید دلانے کی بجائے مجھے اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ میں کسی سے تعلق نہیں رکھتا اور یہاں کسی کو مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شہنشاہ کے طور پر خوش آمدید۔ اب میرے پاس بیکاری بن کر شرمندہ ہو کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ در حقیقت میں ایک بیکاری بن کر آیا تھا۔ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا جو میں ان لوگوں کو مدد کے ساتھ دے سکتا تھا، اور پھر بھی ایک شہنشاہ کی طرح میں ایک تاریک جہانوں سے منہ موڑ لینے کے قابل تھا۔ میں اڑ گیا۔ اس دل دہلا دینے والے مصائب سے آنکھیں نہ ہٹا سکا۔ میں نے اوپر کی طرف ان مخلوقات کی طرف چیخ کر کہا جو مجھے یہاں لے کر آئے تھے، کیا تم واقعی مجھے اس کے لیے یہاں لائے تھے؟ صرف اس تکلیف کا مشاہدہ کرنے کے لیے، صرف یہ محسوس کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور ہر رات ایک ہی کہانی میرا انتظار کرتی ہے۔ میں وہی مصائب دیکھتا ہوں جو مزید اداس دکھوں اور خوف کے نئے اظہار سے مالا مال ہوتا ہے، جو میرے پہلے سے ٹوٹے ہوئے دل کو بار بار چیر دیتا ہے۔ اس کے لیے تمہیں مجھے یہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ سے مزید کیا چاہتے ہو؟ میں پہلے ہی ایک بوڑھا شخص ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، شاید 10 یا 15 سال ہوں گے، لیکن جب تک میں اس زمین کو الوداع کہوں گا شاید اس سے کم۔ اور یہ سب کچھ ہے جو تم کر سکتے ہو۔
اور مجھے اس مختصر وقت میں دکھانا چاہتے ہو۔ سچ میں تمہیں اس کے لیے مجھے یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمام درمیانی جہانوں کو عبور کیا اور اپنے لیے سوچا کہ لاکھوں اور کروڑوں سال پہلے ہی گزر چکے ہیں، جب تک کہ لوگ کسی اعلیٰ جہان میں جانے کے قابل نہیں ہوئے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے سنا اور سوچا کہ کیا واقعی یہ وہ مخلوق ہے جنہوں نے خدا کی آواز نہیں سنی، جنہوں نے اپنے خالق کی پیروی نہیں کی اور دوسروں کو خدا کی طرف سفر کرنے سے بھی روکا، حتیٰ کہ خدا کی آواز سننے سے بھی انکار کیا۔ میرا راستہ مجھے غیر جرمدر جہانوں میں لے گیا اور میں نے ان میں سے ایک میں مختصر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے جاری رکھنے کی تاکید کی۔ جذباتی طور پر تھکے ہوئے میں نے جواب دیا، مجھے ایک وقفے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے جلدی کرنے کی تاکید کی۔ مجھے نیچے غیر جانبدار جہانوں میں ایسے مخلوقات تھیں جن کی ارواح میں نسبتاً روشنی تھی۔ اندھیرے درمیانی جہانوں میں مجھے بے حد تکلیف کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں مزید پرواز نہیں کرنا چاہتا اور لینڈنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بار میں نے مخلوقات سے بہت دور ایک جگہ کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ کوئی مجھ سے چمٹ نہ سکے۔ میری روح اس جہانوں میں زمین پر پوری قوت سے گرنے والے طیارے کی طرح ٹکرائی، یہاں تک کہ اگر قریب ہی کوئی وجود ہوتا تو میرے قریب جانے سے بھی ڈرتا۔ میں اس پرامن جہان کے فرش پر لیٹ گیا جس میں ان مخلوقات کے لیے ایک دن فردوس کی بلندیوں پر چڑھنے کے قابل ہونے کی امید پہلے سے ہی کڑک رہی تھی۔ میرے اندر ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انسانی روحانی مخلوقات کے دیکھے گئے مصائب اور اذیتوں نے میرے جذبات کے بند کو پھٹنے دیا اور اب میری روح کو بے حد سلاب کر دیا۔ میری ٹانگیں اب میری روح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھیں، میرے بازو اسے زمین پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اپنے تمام احساسات سے مغلوب ہو کر میں نے آنسوؤں سے دیکھا اور کہا، اے خدا، یہ سب بہت زیادہ ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کی برداشت سے بھی باہر ہے۔ تم میرے منہ سے کبھی نہیں سنو گے، جیسا کہ عیسیٰ کے الفاظ کسی اور کو منتخب کرنے کے لیے تھے، لیکن میں اس بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتا جس میں انسانیت گر چکی ہے، جہاں اس جگہ امید ہر ایک کے لیے نئی چمکتی دکھائی دیتی ہے جس نے اسے جہاں تک پہنچایا ہے، اور پھر بھی یہاں اس غیر جانبدار جہان میں ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، چاہے وہ ان کے خاندان کا کوئی ہو یا ان تاریک جہانوں میں عزیز رشتہ دار اور جاننے والے، اور میری طرح وہ بھی اپنے ٹوٹے دل کا شکار ہیں۔ ایک بار زمین پر عظیم لوگوں کے طور پر اعزاز حاصل کرنے کے بعد وہ خود رک گئے تھے۔ ان میں بہت سارے سنت تھے جیسے فرانس آف اسیسی۔ اس کے علاوہ بے شمار صوفی اور غیر پیچیدہ سادھو تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار خدا سے ملنے کے قابل ہونے کے لیے عقیدت کے ساتھ صبر کیا۔ دوسری طرف ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ بنے ہوئے انسان کی خاطر جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس کا اعلان کریں، اور یہ سب صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبیوں سے گڑ کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بائبل، اپنے قرآن، بھگوت گیتا یا عہد نامہ قدیم کو بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ وہ ایسا کرنے سے قاصر تھے کیونکہ ان کے انبیاء نے خوفناک شیطانوں کی طرح واضح طور پر اس سے منع کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا یا فرشتوں کی طرف سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوا تھا، اور اس کے باوجود تمام صوفیاء، اولیاء اور رسولوں میں یہ صلاحیت موجود تھی، لیکن اس کے لیے سقراط کی طرح
انہیں اپنی منشا سے زہر آلود شراب کا پیالہ اپنے ہونٹوں پر لانا چاہیے تھا۔ انہیں اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ جن لوگوں نے مذہب اور اس بری دنیا کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت پائی، وہ آخر میں مارے گئے، لیکن آسمانی سچائی کو پہلے ظاہر کیے بغیر۔ وہ اس میں سے کچھ اپنے ساتھیوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کے حالات نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ تاریخ انسانی میں کتنے ہی صوفیوں، اولیاء اور انبیاء نے حق کی شمع روشن کرنے کی ایک سے زیادہ بار کوشش کی ہے، اور کتنی بار اپنے ارد گرد چھائی ہوئی دنیا کے اندھیروں نے شعلے کو بار بار بھڑکا دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک میری مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نیچے جانا چاہیں تو بھی ہماری روشنی اس جہان پر واپس آنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تباہ کن طور پر اندھیرا ہمیں نیچے کھینچتا ہے، اور ہم اس کی کھینچا تانی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم اپنے غیر جرمدار جہانوں پر کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جو آج غیر جانبدار جہانوں میں ہیں، زمین پر اپنی زندگی کھو چکے ہیں۔ بے شمار مخلوقات ہیں جن سے انبیاء ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک خدا کے دل کی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن پہلے جنتوں کے لیے کتنا خون بہانا پڑا۔ کیا میں نے خدا اور اس کی منشا کے لیے کافی آنسو بہائے؟ کیا میں نے اپنے چہرے کے پسینے میں اتنی محنت کی ہے کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے؟ یا مجھے رونا پڑے گا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میرے آنسوں کی ندی میری محبت کو جنتوں اور خدا تک لے جانے کے لیے کافی ہے؟ کیا خدا کی منشا کے لیے میری جان و دنیا کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ ہر روز ایک نئی سلیب کو کندھا دینے اور آخرکار انسانیت کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہوں؟ یا افق پر انسانی تخلیق کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے اور کتنا خون بہانا ہوگا؟ یہ خیالات میرے جذبات کی وجہ سے میرے اندر بے حد گھوم رہے تھے۔ میں ابھی تک بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اپنے اداس خیالوں کی دنیا میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک زمین پر پڑا رہا، اور اس سے پہلے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی آواز سنی جو بظاہر متاثر نہیں ہوئے، مجھ سے دوبارہ بولے، تمہارا واقعہ ختم ہو گیا ہے، اٹھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی باتوں پر اپنی جھنجھناہٹ کو نگلنے میں پوری دقت محسوس کی۔ ہاں، میں نے یہ روحانی راستہ اپنی مرضی سے چنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کس ملک میں جانا ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے لیے کون سا ملک منتخب ہو سکتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے یہ موقع دے، اور اسی لیے میں کسی اور سے شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے سے پہلے دوسرے انبیاء کی طرح شکایت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مسیح کی طرح یہ مطالبہ کر سکتا ہوں کہ اب کسی اور کو بھیج دیا جائے۔ خدا اور جنتیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ تقریباً وہ مجھے جواب دیں گے، ہم نے تمہیں نہیں ڈھونڈا اور نہ ہی ہم نے تمہیں تلاش کیا۔ پھر ہم تمہارے لیے بنیاد کیسے تیار کر سکتے تھے؟ تم خود ہمارے پاس آئے تھے۔ پھر کس کے سامنے دل کھولوں؟ کس کی طرف رجوع کروں؟ اسے کہوں کہ میں اس طرح نہیں جا سکتا، جب میں نے ہی یہ راستہ چنا تھا، اور اس طرح بدقسمتی سے میرے پاس ان کے ساتھ پرواز جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے جنت کے ان گنت دائروں سے سفر کیا، روشنی کے ساتھ روحانی مخلوق کے لیے
روحانی ترقی ایک نرم معاملہ تھا۔ صبح سے رات تک انہوں نے خدا کے بارے میں روحانی رہنمائی حاصل کی۔